ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلا. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کی پن باہر کر کے اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی سورہ بقرہ پہلے سپارے میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بڑی معروف آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو یقینی ہدایت کے اعلیٰ منصبوں پر تم بھی فائز کر دیے جاؤ گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہے۔ صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے۔ صحابی ایک صحابی کو کہتے ہیں اور صحابہ بہت سارے صحابہ۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ صحابی اسے کہا جاتا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کرے، آپ کی زیارت کرے، اگرچہ اس ایمان لانے والے کو عمل کا موقع نہ بھی ملے، صرف ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، تو اس کو صحابی کا شرف مل جاتا ہے۔ بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اور دنیا میں، کائنات میں دو مقام، دو اعزاز ایسے ہیں کہ جس کے لیے نہ تو کسی محنت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ پہلا مقام، پہلا اعزاز نبوت و رسالت کا ہے۔ کہ رسالت حاصل کرنے کے لیے، نبی بننے کے لیے انسان کو محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اور دوسرا مقام صحابیت کا ہے۔ صحابی بننے کے لیے بھی انسان کو کسی بھی محنت کی ضرورت نہیں، صحابیت کے لیے محنت شرط نہیں ہے، اور نہ ہی انسان کو محنت کرنی پڑتی، بلکہ یہ نبوت اور صحابیت، یہ دونوں مقام ان کو ملتے ہیں کہ جن سے رب العالمین راضی ہوتا ہے اور جن کو رب العزت پسند کرتا ہے۔ یقینی جب اللہ پسند کرتا ہے تو انتخاب بھی انہی کا کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حسن درجے کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اللہ تعالی نے تمام دلوں میں بہترین دل اگر کسی کا پایا ہے تو وہ محمد علیہ السلام کا دل پایا، بہترین دل۔ فاصطفاہ لنفسہ، پھر اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کو اپنی ذات کے لیے چن لیا، اپنی ذات کے لیے نبی مکرم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، آپ نے رسول بنایا، نبوت اور رسالت کے منصب پر رب العالمین نے محمد علیہ السلام کو فائز کر دی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتخاب کے بعد پھر رب العالمین نے ایک نظر بندوں کے دلوں میں ڈالی، اور محمد علیہ السلام کے دل کے بعد، آپ کے انتخاب کے بعد بہترین دل اگر اللہ رب العالمین نے دیکھے تو وہ اصحاب محمد کے دل تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چنا، اور رب العالمین نے محمد علیہ السلام کی غلامی کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے صحابیت کا درجہ انہیں عطا فرما دیا۔ میں نے کہا نا کہ نبوت اور صحابیت یہ دونوں ایسے مقام ہیں کہ جس کے لیے انسان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ یہ اعزاز، یہ مقام ان کو ملتا ہے کہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یقینی اس کے علاوہ جتنے بھی مقام ہیں، جتنے بھی منصب ہیں، انسان کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، انسان کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ حافظ قرآن ہے، کیا وہ ماں کے پیٹ سے حافظ بن کے آتا ہے؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا اس کو قرآن مجید حفظ ہو جاتا ہے؟ نہیں، جب تک قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا محنت نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے دل میں، اس کے سینے میں قرآن محفوظ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حافظ الحدیث ہے، امام ہے، خطیب ہے، واعظ ہے، کوئی بھی مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن نبوت اور رسالت اور صحابیت ایسے مقام ہے کہ جو اللہ اکبر، جن کا تعلق نہ محنت سے ہے نہ کوشش سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہوتا ہے، اللہ جن کو پسند فرمائے۔ یقینی پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول، کائنات کے امام کہ صحابہ میں کتنے صحابہ ایسے ہیں، کتنے صحابہ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے صحابیت کا درجہ عطا فرماتے ہوئے ان کی پشتوں میں 2 کو صحابہ کا اعزاز ملا، کسی کی 3 پشتیں صحابہ تھیں، صحابہ کی فہرست میں شامل تھی، اور صحابیت کا مقام اور درجہ ان کو ملتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی پشتوں میں 4 پشتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی ہے کہ جن کو رب العالمین جو ہے پسند فرماتا ہے اور صحابیت کے درجے پر فائز کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد وہ بھی صحابی، ابو بکر صدیق خود بھی صحابی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن یہ بھی صحابی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔
والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، ایک ہی وقت میں اللہ اکبر یہ اعزاز جو ہے 4 افراد کو ملا ہے۔ پہلا جو ہے وہ باپ ہے، دوسرا بیٹا ہے، تیسرا باپ کا پوتا ہے، اللہ اکبر پھر پڑ پوتا ہے۔ یہ اللہ جس کو چاہے مقام اور اعزاز عطا فرمائے۔ اور جس طرح قرآن مجید کے اندر ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی ہے، نبیوں کو شان عطا فرمائی ہے، کائنات کے امام محمد علیہ السلام کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور وہ مرتبہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو اور نبی کی شان میں توہین کو برداشت نہیں کرتا رب العالمین۔ اسی طرح رب العالمین جو ہے اپنے نبی کے صحابہ کی توہین کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اگر لوگوں نے کائنات کے امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، توہین کی، کہا تھا نا ابو لہب نے، اور اس کی بیوی، ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ برابر کی شریک تھی، اپنے شوہر ابو لہب کی معاون تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے۔ کیا کہتی ہے، کیا کہتا ہے ابو لہب؟ مشہور واقعہ، تبا لک یا محمد۔ اللہ اکبر، علماء نے کئی معنی اس کے کیے کہ اے محمد علیہ السلام تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، معاذ اللہ۔ کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت دی، اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف بلایا تھا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور نبی علیہ السلام کا حلیمانہ انداز، اللہ کے رسول کی بردباری، نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے جتنا حلم اور جتنی بردباری رب العزت نے رکھی تھی، کائنات میں وہ حلم اور بردباری کسی میں نظر نہیں آئی۔ پیارے پیغمبر خاموش، نیا نیا دور ہے، جیسے کہ ابو لہب ظالم اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کائنات کے امام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آسمانوں پر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، جبریل امین کو رب العالمین آسمانوں سے زمین پر محمد علیہ السلام کے پاس بھیجتا ہے، اور یہ پوری صورت نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ وہ نبی کو کہتا تھا اے محمد معاذ اللہ تم ہلاک ہو جاؤ، لیکن رب نے فرمایا یہ ہلاکت میرے نبی کے بارے میں نہیں ہے، میرے نبی ہلاک نہیں ہوں گے، بلکہ میرے نبی کو ہلاکت کے حوالے سے آپ کی شان میں توہین کرنے والے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے، میں اللہ کہتا ہوں ہلاک تو ہوگا، میرا نبی ہلاک نہیں ہوگا۔ رب العالمین نے آسمانوں سے اللہ اکبر اپنے نبی کا دفاع کیا، اور جنہوں نے دنیا میں نبی کی شان میں گستاخی کی تھی اللہ نے ان لوگوں کو بھی برداشت نہیں کیا، بلکہ رب العالمین نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا ایک ہی انجام ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، وہ صرف جہنم کی آگ میں جلیں گے، اس کے علاوہ اللہ اکبر ان کو کوئی ٹھکانہ اور انہیں کوئی قرار نہیں مل سکتا۔ مزید لوگوں نے گستاخی کی، کسی نے شاعر کہا، کسی نے جادوگر کہا، رب کو پسند نہیں آئی یہ بات، کسی نے اللہ کے رسول کو مجنون کہا، پچھلے جمعے آپ سن چکے،
جب دنیا والوں نے اللہ کے رسول کائنات کے امام کو مجنون اور دیوانہ کہا، آسمانوں پر اللہ کی رحمت پھر جوش میں آتی ہے، آسمانوں سے پھر رب العزت جبریل امین کو زمین پر بھیجتے گئے، اے جبریل دنیا والوں میں اعلان کر دیجئے، دنیا والوں کو آگاہ کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا اعلان کرنا ہے، کس چیز سے متنبع کرنا ہے؟ یہ دنیا والے میرے نبی کو مجنون، دیوانہ، معاذ اللہ مجنون کہہ رہے ہیں۔ جاؤ اعلان کرو، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ میرے نبی محمد علیہ السلام نہ تو مجنون ہے نہ ہی دیوانے ہے۔ رب کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو وہ اعزاز عطا فرمایا، میں نے اپنے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ میں نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو اعلیٰ خلق عطا فرمایا ہے، خلق کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا ہے۔ نبی کی شان میں جب گستاخی کی گئی، اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، پھر رب العالمین نے آسمانوں سے محمد علیہ السلام کا دفاع کیا، آپ کی شان کو مزید بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بتایا اللہ رب العزت نے جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے دیکھتے ہیں نا کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبی کی شان کی میں گستاخیاں کی گئی، نبی کی توہین کی گئی، اسی طرح نبی کی زندگی میں نبی کے چاہنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، نبی سے پیار کرنے والے، نبی کی زندگی میں ایمان لانے والے، نبی کی زندگی میں اپنی جانوں کے نذرانے دینے والے صحابہ کرام کی بھی لوگوں نے گستاخی کی۔ جس طرح اللہ نے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا، اسی طرح اپنے نبی کے صحابہ کی گستاخیوں کو بھی رب العزت نے برداشت نہیں کیا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، بھرا ہوا ہے قرآن، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ رب العالمین نے اعلان کیا نا اپنے نبی محمد علیہ السلام کے ذریعے، اللہ اکبر، صحابہ کا مقام دیکھیں، صحابہ کی عزت اور شرافت دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مرتبت دیکھیں۔ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے یہ کہلوایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ الناس سے مراد کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اے دنیا والو، نبی کی زندگی میں غیر مسلموں کو اللہ اکبر رب العالمین یہ خطاب کر رہا ہے، اور یقینی مسلمانوں کی صفوں میں آستین میں چھپے ہوئے سانپ منافقین کی صورت کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے فرمایا تم اپنے ایمان کو اگر قبول کروانا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح آمن الناس، میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ ناس سے مراد جو ہے صحابہ ہے۔ جب ان کو کہا گیا آمن الناس، وہ ظالم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے ان منافقین نے، اللہ کے دشمنوں نے یہ کہا آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء۔ رب نے کہا میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان تمہیں لانا پڑے گا، تو وہ ظالم کہنے لگے کیا ان بے وقوفوں جیسا ہم ایمان لے کر آئے؟ ان بے وقوفوں جیسا ایمان؟ کن کو بے وقوف کہا؟
نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی ان ظالموں نے، اپنی جان کے دشمنوں نے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کے لقب دیا، اللہ کی رحمت آسمانوں پہ جوش میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کرنے والوں، میں اللہ کہتا ہوں میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہے، بلکہ ظالمو تم خود بے وقوف ہو۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، تمہیں کیا معلوم؟ یہ رب العالمین نے ان پر طنز کیا ہے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی شان میں اور نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو رب العالمین نے پسند نہیں کیا، بلکہ ان دونوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم قرار دیا۔ اور ایک جگہ نہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جانثار، اللہ کے رسول کائنات کے امام محمد علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے حکم پر میدانوں میں جاتے تھے، قتال کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، لڑائیاں لڑتے تھے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں صف اول میں نظر آتے تھے۔ کوئی کسر صحابہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام اللہ اکبر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کسر نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک غزوے میں ہے، مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے آپس میں کسی کی جو ہے وہ کسی بات پر لڑائی ہو گئی، تنازع ہو گیا۔ جب وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، ان کی آوازیں بلند ہوئیں تو ان کو لڑتے ہوئے دیکھ کر مہاجر ہے، ایک انصار صحابی ہے، انصاری صحابی ہے، جب دونوں آپس میں لڑ رہے تھے تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس نے جا کر کہا، اللہ نے پوری منظر کشی قرآن میں سورہ منافقون میں اس کی منظر کشی کی ہے۔ وہ کہنے لگا ظالم عبداللہ بن ابی، وہ کہتا ہے کہ اے انصاریو، اے انصار صحابہ، یہ مہاجرین مکہ سے لٹ کر اللہ اکبر پٹے ہوئے مدینہ میں آئے تھے، اور جب یہ مدینہ میں آئے تو تم نے ان کو مسکن دیا، تم نے ان کو گھر دیے، تم نے ان کو پیسہ دیا، تم نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو کاروبار اور بزنس دیا، اللہ اکبر، اپنی عورتوں سے ان کے نکاح کیے ہیں، طرح طرح کی باتیں اس نے اس موقع پر کی۔ جن کو تم نے ٹھکانے دیے تھے، آج وہ مہاجرین صحابہ جو ہے وہ تم پر غالب ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی کلمہ پڑھتا تھا ظالم، دھول جھونکنے کی کوششیں کر رہا تھا، مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھا۔ آج بھی ہے لوگ، آج بھی موجود ہے جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، اگرچہ اللہ اکبر ہمارا ان پر ایمان نہیں ہے، نہ ہی ان کا کلمہ جو ہے نہ اللہ کے مطابق ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو بظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی فہرست میں آ کے صحابہ کرام کی، اللہ کے رسول کی شان میں بھی وہ ظالم عبداللہ بن ابی گاہے بگاہے گستاخیاں کرتا تھا، اور صحابہ کرام کی شان میں بھی وہ توہین کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، انصاریوں، مہاجرین کو تم نے مسکن دیے تھے، ٹھکانے دیے تھے، آج وہ تم پر غالب آنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز پڑی، اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لے گئے اور جا کر کہا، اللہ کے نبی، کائنات کے امام یہ عبداللہ بن ابی لوگوں کو ورغلا رہا ہے، لوگوں کو بہکانے کی کوششیں کر رہا ہے، اور ظالم نے یہ کہا ہے، ظالم نے یہ بات کہی، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔
عبداللہ بن ابی نے اس موقع پر یہ کہا انصار صحابہ سے، انصاریوں سے، کہ آج یہ تم پہ غالب آنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہم آج غزوے میں ہیں، آج ہم کسی مشن پہ نکلے ہوئے ہیں، لیکن جب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو ہم عزت والے لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان مہاجرین ذلیل صحابہ کا جو ہے مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ صحابہ کو کیا کہا اس نے کہ عزت والے ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ فیصلے کرتا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ پر تبرہ کرنا جو ہے یہ ہماری عبادت ہے۔ خدا کی قسم یہ تبرہ منافقین نے کیا تھا۔ صحابہ کی شان میں گستاخیاں اور توہین جو ہے آج تم انہی کی پیداوار ہو۔ اللہ رب العزت نے اس وقت ان کو برداشت نہیں کیا تھا، آج اللہ تمہیں بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ برداشت نہیں کرتا ان کو کہ جو نبی کے صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں اور تبرے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس رئیس المنافقین نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ ہم ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اب ظالم وللہ العزت ولرسول، جہاں تک عزت کی بات ہے اللہ کے لیے عزت خاص ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے نبی محمد علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ ولی رسولی، تو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے، تو عزت دار قطعی نہیں ہو سکتا۔ عزت دار اگر ہے تو میرے نبی کے صحابہ عزت دار ہیں۔ یہ اعزاز نبی کے صحابہ کو ملا ہے، مومنین کو ملتا ہے۔ رب العالمین مومنوں کو اللہ اکبر عزتوں سے نوازتا ہے، مقام سے نوازتا۔ اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ کتنے مواقع ایسے آئے کہ نبی محمد علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی گئی، لیکن اللہ نے برداشت نہیں۔ فوراً جس طرح نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی، جب کی جاتی تھی، اللہ آسمان سے آیت نازل کر دیتا تھا، اور نبی کے صحابہ کے شان میں بھی گستاخی اگر کسی نے کسی طرح بھی کی، کسی بھی زاویے سے کی، اللہ آسمانوں سے جبریل امین کو بھیج کر اللہ اکبر ان کو جو ہے وہ جواب دے دیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کچھ مال کی ضرورت ہے، کچھ صدقہ نکالو، کچھ خیرات نکالو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک غریب صحابی تھا، بڑا غریب صحابی، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور تھا بھی تو انتہائی مختصر تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کے اعلان پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ نکالو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صحابی نے اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل و تکمیل کرنے کے حوالے سے اللہ اکبر اپنی استطاعت اور اپنی بساط کے مطابق کچھ گندم، کچھ جو یا کھجور، جو بھی کچھ تھا، کلو سوا کلو اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ کلو سوا کلو، نصا، آدھا سا جو ہے وہ صحابی ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی تھے، غریب صحابی، انہوں نے اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق لا کے جو ہے اللہ اکبر اللہ کے راستے میں نکال دیا۔ اب یہاں پر منافقین موجود ہیں۔ یہ تبرہ کا سلسلہ آج سے نہیں، یہ نبی کے صحابہ کے دور سے ہے۔ جیسے ہی صحابی نے آدھا سا نصا اللہ کے راستے میں صدقہ نکالا تو وہ ظالم، وہی منافقین پھر جوش میں آئے، پھر گرم ہو گئے، پھر سرگرم ہو گئے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کی زندگی میں کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ نبی کے صحابہ جو ہے ان جانثاروں کی وفائیں انہیں پسند نہیں آتی تھی۔ جب بھی یہ صحابہ کوئی کام کرتے انہیں اچھا نہیں لگتا، فوراً ان پر جو ہے وہ تنقید کرنے لگ جاتے، الزام تراشیاں جو ہے وہ کرنے لگ جاتے۔
صحابی نے نساء اللہ کے راستے میں صدقہ نکالا، جیسے ہی وہ نکالتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ منافقین، وہ رئیس المنافقین، وہ اللہ کے دشمن، وہ نبی کے دشمن، وہ نبی کے صحابہ کے دشمن، یہ منافقین کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ لغنی عن صدقۃ ھذا، تو نے یہ معمولی سا نفسا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، اللہ تیرے اس صدقے سے بے پرواہ ہے، اللہ کو تیرے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی اور تھے، اللہ نے ان کو مال دیا تھا، جتنا رب نے ان کو مال دیا تھا ڈھیر مال کا جو ہے وہ ڈھیر لگا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر جب وہ اپنا مال لے کر آیا تو وہ ظالم منافقین کہنے لگے اللہ اکبر، ان سے کہا کہ تیرے مال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا مال لے کر آیا ہے، شرم آنی چاہیے۔ اور یہاں پر اس صحابی کو جو بہت سارا مال لے کر آیا، اس نے کہا کہ او بھائی، اللہ کے رسول کے اس صحابی کو وہ منافقین کہنے لگے ارے کیا ہو گیا ہے تجھے، کیوں ریا، کیوں نمود کا مظاہرہ، نمود اور دکھلاوے کا تو مظاہرہ کر رہا ہے، تیرا عمل صرف دکھلاوے پر معمور ہے، دکھلاوے پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اس صحابی پر بھی الزام لگایا، دل شکنی کی، اس صحابی پر بھی الزام لگایا، دل شکنی کی۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے آسمان سے جبریل کو بھیجا اور آیت کو نازل کر دیا۔ میرے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے ظالم، تنقید کرتا ہے، الزام لگاتا ہے کہ اس نے جو اللہ کے راستے میں مال دیا ہے یہ صرف ریا پر مبنی ہے، تو کیا جانے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے آسمانوں سے محمد علیہ السلام پر جبریل امین کو بھیجا، اے میرے نبی کے صحابہ پر الزام لگانے والوں، میرے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، اگر یوں کہو تو یہ ترجمہ 100%، 101% ہوگا۔ میرے نبی کی شان، میرے نبی کے صحابہ پر تبرہ کرنے والوں سن لو، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ نبی کے صحابی پر الزام لگایا تھا کہ یہ دکھاوے کے لیے عمل کرتے، صحابی کی دل شکنی کرنے کی تم نے کوشش کی تھی۔ آسمان سے رب العالمین نے ان ظالموں کو کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم۔ او میرے نبی کے صحابہ پر الزام لگانے والوں، اگلے لفظ اور اگلے جملے کا میں ترجمہ کرتا ہوں، فیسخرون منہم سخر اللہ منہم۔ تم میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کہتا ہے اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تم نبی کے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو، سخر اللہ منہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے اب میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ اللہ نے برداشت نہیں کیا اور رب نے کیا مذاق اڑایا؟ رزلٹ آؤٹ کر دیا رب العزت نے۔ میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑانے والوں، الزام تراشیاں کرنے والوں، اللہ اکبر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تو نبی کے صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہو، شان میں توہین کرتے ہو، نبی کے صحابہ پر تبرہ کرتے ہو، اللہ اکبر۔ رب العزت نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ایسے لوگوں کا میں نے ٹھکانہ جو ہے بڑے بڑے دردناک عذاب ان کے لیے میں نے تیار کیے۔ اور اس موقع پر اس آیت کو پڑھتے ہوئے میں تو پھر یہ کہتا ہوں رب نے کتنے بڑے بڑے عذاب ان کا مقدر بنائے ہیں۔ دنیا میں بھی آگ پر ماتم کرنا ان کا مقدر ہے۔ اگر زندگی کے اندر انہوں نے معافیہ نہیں مانگی، اللہ اکبر، نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنی نہیں چھوڑی، تو دنیا میں جس طرح آگ پر ماتم کر رہے، کل قیامت کے دن بھی جہنم کی آگ انہیں بھگتنی پڑے گی۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔
اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، رب العزت نے جن کو مقام دیا ہے، جن کو عزت اور شرافت عطا کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں رب نے قرآن میں ان کی عظمتوں کو، ان کی شان اور ان کے مقام کو بیان کیا۔ دو سیرتیں، دو کردار رب العزت نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ انبیاء کی، میں پچھلے سابقہ انبیاء کی بات نہیں کرتا، میں اپنے نبی اور اپنے نبی کے بعد نبی کے ماننے والے صحابہ کی بات کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کی بات کرتا ہوں۔ اپنے نبی سے اگر بات شروع کرتے ہیں تو دو کردار ہے، دو سیرتیں ہیں کہ جن کا ذکر رب العزت نے قرآن میں کیا ہے۔ ایک تو سیرت مصطفیٰ ہے جس کا ذکر رب العزت نے قرآن میں کیا ہے، اور دوسری سیرت اگر کسی نے اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے تو وہ سیرت صحابہ ہے، سیرت مصطفیٰ ہے یا سیرت صحابہ ہے، جس پر چلنا، جس کے مطابق عملی زندگی گزارنا مجھ پر بھی، آپ پر بھی، ہر ایمان لانے والے پر لازم ہے، واجب ہے، بلکہ رب العزت نے اسے فرض قرار دی تھی۔ پڑھ کے دیکھ لیں قرآن، ایمان کس پہ لانا ہے؟ ایمان مفصل آپ نے پڑھا ہوگا نا، بچے کو رٹایا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ۔ اس کے اندر صحابہ کا ذکر ہے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رب العزت نے جب ایمان کی باری آئی تو قرآن کے اندر رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ نبی کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے کہ جس کو رب العالمین نے نمونہ قرار دیا ہے، جن کے مطابق تم نے عملی زندگی گزارنی ہے۔ بات ختم ہو گئی تھی، لیکن نبی کو دیکھ کر کون ایمان لائے؟ نبی پر ایمان لانے والے کون ہے؟ نبی جیسی زندگی گزارنے والے کون ہے؟ نبی جیسی نمازیں پڑھنے والے کون ہے؟ نبی جیسے روزے رکھنے والے کون ہے؟ نبی جیسا حج و جہاد، نبی جیسا اللہ اکبر کاروبار، اللہ اکبر تجارت کرنے والے کون ہے؟ وہ نبی کے صحابہ کی ہے۔ رب نے اعلان کیا میں نے محمد علیہ السلام کو تمہارے لیے نمونہ قرار دیا ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال کرنا جس طرح میرے نبی کو نمونہ، جس طرح میرے نبی پر ایمان لانے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں، تم بھی اگر ایمان لانا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں ہدایت کے اعلی منصبوں پر فائز کر دوں گا۔ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان، میں نے کہا نا دو سیرتیں ہیں، ایک سیرت مصطفیٰ ہے، دوسری سیرت صحابہ ہے۔ رب العالمین نے ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پہ رب العزت نے اس بات کو وعدے کیا ہے۔ قرآن 11واں سپارہ سورہ توبہ ہے، رب العزت فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں اپنے نبی کے صحابہ سے تو راضی تھا، اللہ اکبر، اپنی رضا اور اپنے رضوان کے تمغے میں نے ان کو عطا کیے تھے، لیکن بعد میں آنے والوں اگر تم بھی میرے نبی کے صحابہ جیسی طرز زندگی کو اپناؤ گے، میں تمہارے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک مقام، دو مقام، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جس نے میرے رسول کی نافرمانی کی، میرے نبی محمد علیہ السلام کی نافرمانی کی، منہ موڑا، کب؟ من بعد ما تبین لہ الہدی،
اس بات کے بعد کہ جب رب العزت نے ہدایت کو آسمانوں سے نازل کر دیا، وَيَتَّبِعْ رب العالمین فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ اتباع کا حکم قرآن کے اندر نبی کے بارے میں ملا ہے۔ تم نے اگر اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، نقش قدم پر اگر چلنا ہے تو وہ محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور اللہ اکبر، چونکہ صحابہ بدرجہ عظم اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے گئے ہیں، رب العزت نے ان کے ایمان، ان کی اداؤں کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تم نے میرے نبی کی نافرمانی کی اور غیر سبیل المؤمنین پر عمل کیا، یعنی صحابہ کے راستوں کو چھوڑ کر غیر صحابہ کے راستوں پر اگر تم چلو گے، اللہ کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جن راستوں پر تم چلو گے ہم تمہیں روکیں گے نہیں، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، تمہیں جانے دیں گے۔ لیکن بالآخر صحابہ کے راستوں کو چھوڑ کر غیر صحابہ کے راستوں پر عمل کرنے کا نتیجہ اللہ کی بنائی ہوئی، تیار کی ہوئی جہنم کی آگ تمہارا مقدر بنے گی۔ یہ ہے صحابہ۔ وسعت مسیرہ، اللہ کہتا ہے وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے، خطرناک جگہ ہے۔ کتنے مقام ایسے ہیں کہ منافقین نے اگر اللہ کے رسول کے صحابہ کی گستاخی کرنا چاہی، اللہ اکبر، آسمانوں پر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ وہ مشہور واقعہ کہ اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ اللہ کے راستے میں کچھ دو، مال خرچ کرو، اللہ کو قرض دو، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے راستے میں اگر تم نکالو گے تو رب العالمین کے لیے یہ قرض حسنہ ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کئی گنا تمہیں اللہ اکبر اس کا اجر اور اس کا ثمر عطا فرمائے، پلٹائے گا۔ یہودیوں نے اس آیت کو سنا اور یہودی یہ آیت سننے کے بعد کیا کہتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، مسلمانوں کا اللہ، مسلمانوں کا رب جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دو، سمجھ ہی نہیں سکتے بزال۔ یہاں تو نبی کی شان میں گستاخی، صحابہ کے شان میں گستاخی، یہاں تو وہ ظالم اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ ان ظالموں نے، یہودی نے کہا کہ المسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے، معاذ اللہ، وہ اپنے لوگوں سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ معاذ اللہ فقیر ہے، اس رب کے مقابلے میں ہم غنی ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی۔ ابو بکر صدیق گزر رہے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی، ابو بکر صدیق ایمانی غیرت رکھنے والا مرد تھا، اللہ اکبر، جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے آگے بڑھتے ہیں، اس یہودی کے تماچا زور سے رسید کر دیتے۔ یہاں تماچا مارنا تھا، یہودی جو ہے گرم ہو گئے، اللہ کی شان میں گستاخی، اور اب گستاخی کرنے پر تلے ہیں، ابو بکر کی توہین کرنے پہ تلے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، جرت نہیں ہوئی کہ ابو بکر پہ ہاتھ اٹھا سکے، نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اے محمد علیہ السلام، آپ کے صحابی ابو بکر صدیق نے میرے منہ پہ تماچا مارا ہے، یہ فلاں 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 گواہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا، ہاں ابو بکر، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ تو عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اللہ اکبر، قصاص دلاتے ہیں، بدلہ آپ کی عدالت میں سنا ہے دلایا جاتا ہے، ابو بکر نے مجھے تماچا مارا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بدلہ دیا جائے، میں ابو بکر کے منہ پہ تماچا رسید کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر تم نے تماچا مارا ہے؟ اللہ اکبر، ابو بکر صرف ابو بکر ہی نہیں ہے، بلکہ ابو بکر صدیق ہے، سچ بولنے والا ہے، رب نے صداقت کے منصب پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں کو فائز کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر تم نے تھپڑ مارا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جی میں نے تھپڑ مارا ہے۔ وہ کہنے لگے یہودی دیکھو ابو بکر اقرار کر رہا ہے، اب جلدی سے ہمیں بدلہ دلوایا جائے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول تھپڑ میرے مارا ہے، گستاخی معاف، میں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میری ایمانی غیرت کیسے کس موقع پر کس وقت جوش میں آئی ہے کہ میں نے اس یہودی کے تماچا مارا ہے۔ اللہ کے رسول اگر مجھے اجازت دے تو میں وہ بات بھی آپ کو بتا دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بولو۔ اللہ کے رسول سے ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے اللہ کی شان میں اللہ کی شان میں توہین کی تھی، مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوا۔ یہ ظالم کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا اللہ رب جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے، وہ اپنے لوگوں سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ فقیر ہے معاذ اللہ، اس کے مقابلے پر ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم نے یہ بات کہی تھی، یہود و نصارہ سے کوئی امید نہ رکھے، یہ مسلمانوں کے اللہ اور اس کے رسول کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے یہ کہا تھا؟ ان تمام لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں نہیں ہمارے فلاں نے یہ بات نہیں کی، اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی۔ ابو بکر جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ابو بکر کہتے اللہ کے رسول اس نے یہ بات کہی ہے، اللہ کے رسول کو یقین تو ہے لیکن ان کا پلہ بھاری ہوتا جا رہا تھا، اور انہوں نے کہا ابو بکر اگر یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ بات کہی ہے تو ابو بکر سے کہیں کہ کوئی گواہ پیش کرے، کوئی گواہ لے کر آ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ ہے؟ اللہ کے رسول میرا دنیا والوں میں تو کوئی گواہ نہیں ہے، ہاں ایک گواہ ہے جو زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمانوں پر میرا گواہ، آسمانوں پر میرا گواہ، آسمانوں پر میرا گواہ ہے۔ رب کی شان میں اللہ اکبر، ان ظالموں نے یہودیوں نے گستاخی کی تھی، توہین کرنے کی کوششیں کی تھی، ابو بکر نے برداشت نہیں کیا، تماچا رسید کر دیا۔ اب وہ ظالم یہ چاہتے تھے کہ اس اللہ کو ماننے والے ابو بکر کو بھی دنیا میں ذلیل و رسوا کیا جائے، اس کی بھی توہین ہو، دنیا والوں میں پتہ لگے کہ ابو بکر کے منہ پہ ہم نے تماچا رسید کیا۔ ابو بکر کہنے لگے دنیا میں تو میرا کوئی، دنیا والوں میں اللہ کی مخلوق میں کوئی میرا گواہ نہیں ہے، ہاں آسمان پہ میرا گواہ ہے۔ اللہ کی رحمت آسمانوں پہ جوش میں آتی ہے، آسمانوں سے اللہ پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کے حوالے سے ان کی ذلت اور تباہی کا پیغام دے کر جبریل امین کو زمین پر نازل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ ظالم کہتے ہیں گواہ ابو بکر پیش کرے تو ہم مان جائیں گے۔ اللہ اکبر، دنیا میں ان ظالموں، ان شان میں گستاخی اور توہین کرنے والوں کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ ابو بکر کے بارے میں یہ غلط سلط باتیں کر رہے ہیں، ابو بکر سچا ہے جہاں تک گواہی کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے لقد سمع اللہ، میں اللہ اس کی گواہی دیتا ہوں، میں اللہ ابو بکر کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہاں ان ظالموں نے یوں کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ اکبر، آسمان سے آیت رب العزت نے نازل، کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ نہ اللہ نے نبی کی شان میں گستاخی اور توہین کرنے والوں کو برداشت کیا ہے، اور نہ ہی نبی کے صحابہ کے شان میں اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو رب نے اعلان کر دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ نبی کے صحابہ کی گستاخیاں کرو گے، نبی کے صحابہ کی شان میں توہین آمیز جملے کرو گے، اللہ اکبر، نبی کے صحابہ پر تبرہ اگر کرو گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یاد رکھو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔
اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد